دیکھیے یہ پہلی واردات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے بھی کورنگی کوز وے پر اسی طرح کی ایک واردات ہوئی تھی جہاں پر ڈکیتوں کے ٹولے نے کئی شہریوں کو لوٹ لیا تھا. اور یہ پرسوں رات جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر میں اب اس وقت کھڑا ہوا ہوں شاہ فیصل برج پر. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اطراف میں جو کچی آبادیاں ہیں ممکنہ طور پر وہاں سے جو اسلحہ بردار اور ڈنڈا بردار ملزمان ہیں وہ آئے ہیں اور برج کے اوپر یہ جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہے اس جگہ جو ہے وہ اس برج کے اوپر آئے ہیں اور یہاں پر کار سواروں کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار کی ہے. اس دوران دیگر جو کار سوار شہری یہاں پر آئے وہ بھی جمع ہو گئے. سڑک پر ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی اور اس کے بعد شہریوں کی جانب سے احتجاج سے شروع کیا گیا. اور جو شہری تھے انہوں نے الزام عائد کیا گیا کہ جو ڈاکو تھے ان کی تعداد کم از کم بھی جو ہے وہ 12 سے 15 کے قریب تھی اور پورا ڈکیت ٹولہ تھا. اور پھر اس واقعے کا جو ہے وہ وزیر داخلہ نے بھی نوٹس لیا اور انہوں نے DIG ایسٹ جو ہے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی. لیکن جو پولیس نے رپورٹ پیش کی ہے وہ افضل مجھے رپورٹ کی طرف میں آؤں گی. میں انیشیل یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا یہاں پہ کوئی CCTV فوٹیج نہیں مل سکی, یہاں سے کوئی کیمراز یہاں پر نہیں ہے. دوسرے مجھے بتائیے گا اتنے سارے لوگ, ایک ٹریفک جیم کی صورتحال, کسی نے پولیس کو کال کی تھی؟ یہ رپورٹ ہوا ہے کہ پولیس سے مدد مانگی گئی تھی, ان کو اس وقت ریئل ٹائم میں سچویشن بتائی گئی تھی؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ کسی نے بھی جو ہے وہ پولیس کو رپورٹ نہیں کی ہے. یہ پولیس کا کہنا ہے. پولیس حکام نے جو وزیر داخلہ کو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولیس بھی پہلے سے یہاں پر موجود تھی, اسنیپ چیکنگ پر موجود تھی اور ایک کار سوار شہری جو ہے وہ اس شاہ فیصل برج سے گزر رہا تھا اور اس دوران 3 ڈنڈا بردار لوگوں نے اس سے واردات کی کوشش کی تھی اور اس نے اپنی گاڑی کو رانگ سائڈ پر گھما کر وہ یہاں سے جب فرار ہونے لگا تو اس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گیا اور پھر دوسری جانب سے آنے والے جو شہری تھے وہ بھی خوف و ہراس کا شکار ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر احتجاج بھی کیا اور اس کی ویڈیو وائرل کر دی. تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے لیکن میرا دماغ یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتا کہ اتنے 100 کی تعداد سے یہاں پر لوگ ہیں, ٹریفک جیم ہے اور کسی نے پولیس کو انفارم ہی نہیں کیا. آئی ایم انیبل ٹو پروسیس دس. بالکل, آپ تھینک یو. ہمیں اس حوالے سے مزید بھی ہم اس پہ بات کر لیں گے. جمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ, CPLC کی رپورٹ تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کراچی میں 3 ماہ میں جرائم بڑھے ہیں. لوٹ مار کے طریقے ہم نے مختلف بھی دیکھے, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہاں پر جی پولیس بھی موجود تھی, اسنیپ چیکنگ بھی ہو رہی تھی, ساتھ ہی تھانہ بھی ہے, اس کے باوجود بھی, اور اب تو جگہ جگہ کیمراز ہیں, ریئل ٹائم میں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہاں پہ کیا سچویشن ہے. بر وقت لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی گئی پولیس کی جانب سے؟ تھینک یو ویری مچ. ایک تو صدف جو CPLC کی رپورٹ ہے بالکل ان کے پاس ڈیٹا ہوگا, لیکن کراچی کے اسٹریٹ کرائم میں پچھلے ادوار کے مقابلے میں کمی آئی ہے. یہ میں آپ کے شو میں بالکل ذمہ داری سے بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پچھلے سال کا بھی ڈیٹا موجود ہے اور اس سال کا بھی ڈیٹا موجود ہے, تو گریجولی کمی آئی ہے. اچھا, اب اسپیشلی اگر اس واردات کی بات کی جائے جو آپ کے رپورٹر بھی رپورٹ کر رہے ہیں, آپ دونوں نے بھی اس پہ بات کی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں کوئی بندوق بردار یا اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. وہ وہی ویڈیو ہے جو شہری احتجاج کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. ہوم منسٹر صاحب نے جب DIG سے, کیونکہ میں نے پرسنلی بھی DIG ایسٹ سے بات کی ہے, SSP کورنگی سے بات کی ہے, انہوں نے DIG صاحب کو تو خیر ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ رپورٹ مجھے آج صبح پیش کریں, اور اگر پولیس کا جو ناکہ لگنا تھا اگر وہ نہیں لگا ہوا تھا تو اس کے خلاف جو پولیس والوں کی ڈیوٹی تھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. مجھے سمجھائیں, اگر وہ یہاں احتجاج ہو رہا تھا تو لوگوں کی موبائل, لوگوں کی نقدی, لوگوں کی قیمتی چیزیں وہ کیسے چھن گئیں؟ اچھا ایک منٹ دیکھیں, چاہے کارروائی ہو یا نہ ہو, رپورٹ تو تھانے کو کی جاتی ہے نا کہ میرے ساتھ یہ کارروائی ہو گئی ہے.
मेरे साथ ये चोरी हो गई है, मेरे साथ ये वारदात हो गई है। किसी आदमी ने थाने को रिपोर्ट नहीं किया। 15 इज ऑटोमेटिकली जो है वो मॉनिटर हो रहा होता है, उस पे किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। सादिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन एंड अगेन, बट मुझे बता दें, क्या किसी शख्स से जो बाइक सवार हो उसका मोबाइल जब छीना जाता है, क्या वो रिपोर्ट करता है? ये कल्चर भी नहीं है हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में। ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर आप इसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं, तो आई एम सरप्राइज। मैं चाहती हूँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हो तो जरा बताएंगे जी वहाँ पे शहरियों का मौक़िफ़ क्या है। प्लीज अफजल को लीजिएगा। नहीं, हाँ सदफ, मैं ये नहीं कह रही कि वारदात नहीं हुई। देखिए 12-15 लोग बहुत बड़ा, फिर तो ये गैंग हो गया ना। बिल्कुल वहां लोग आए थे, इतने भारी हथियारों के साथ अगर आए होते तो पता नहीं वहां क्या हो जाता। डंडा बरदार लोग वहां आए थे। नीचे कच्ची आबादियां हैं जो उनके लिए स्केप वे बनते हैं, और वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्केप कर गए। पुलिस मौके पर पहुंची है, उसने फायरिंग की है और वो हवाई फायरिंग हुई है, उसी वजह से वो लोग भागे। लेकिन अगर जो मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, उसको डीआईजी साहब को कहा गया है कि फुल फॉर जो है उसको उन्होंने की भी होगी इंक्वायरी। आज होम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट भी पेश करेंगे। सादिया, अफजल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा मैं अब जरा उनसे सारी स्टोरी जान लेते हैं क्योंकि वो ऑन ग्राउंड भी वहां पर खड़े। अफजल, सादिया का ये कहना है कि ये जो नाकाबंदी थी ये डंडा बरदार लोगों ने की और एज सच ना किसी ने वहां पर पुलिस को रिपोर्ट किया कि हमारी बाइक चोरी हो गई है और ना ही किसी का कुछ खासा नुकसान हुआ। आप बताएं कि क्या वाकई ऐसा था, वहां पर वाकई कोई एहतजाज चल रहा था और ये वाकया सिरे से नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल शहरियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और उनके साथ वारदात भी हुई है, लेकिन शहरियों की जानिब से जैसा कि ये बताया, इन्होंने कहा कि शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई, तो पुलिस का भी यही कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई। अमूमन यही होता है कि ऐसे मकामात पर जब शहरियों के साथ वारदात हो जाती है तो वो यहाँ से किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर रिपोर्ट नहीं करते, और इस वाक़े के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन शिकायत न होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर वारदात नहीं हुई। बट ये वाकया हुआ कि नहीं, ये डेटा कहाँ से आया कि नकदी छिनी, मोबाइल छिने, लोगों की कीमती अशिया चली गई, ये कहाँ से फिर रिपोर्ट हुआ? ये डेटा कहाँ से आया है? जी देखिए, मोबाइल फोन के हवाले से जो डेटा सीपीएलसी ने जारी किया है वो तो शहर भर का है, लेकिन इस वाक़े में जो अशिया चोरी हुई है, छीनी गई हैं, ये रिपोर्ट कहाँ से हुआ है? जी देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो शहरी हैं उनकी जानिब से वीडियो जो है वो बाकायदा एहतजाज की वायरल की गई थी और उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि उनके साथ ये वारदात की है। और ये सोशल मीडिया पर जो वारदात के हवाले से वीडियो वायरल होने के बाद ही वज़ीर दाखिला ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और डीआईजी ईस्ट से रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी वो शहरियों के मकसद से बिल्कुल मुख्तलिफ इस वजह से थी कि उनका कहना था कि 3 जो अफराद थे उन्होंने यहाँ पर शहरियों से लूट मार की कोशिश की थी और शहरी इस दौरान वहां से गाड़ी रॉन्ग साइड पे भगाकर फरार हो गए और उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने भी पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं करवाई। तो ये मामला जो है वो एक तरफ शहरियों का जो शिकायत है वो मीडिया पर सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ठीक है, आपकी बात से आइडिया में हो गया अफजल कि ये लोगों ने, जाहिर है लोगों को डर खौफ भी होता है, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लगाकर बताया कि उनके साथ ही वाकया हुआ। अच्छा, इस वीडियो में कुछ साउंड भी हैं जो बताते हैं वहाँ सिचुएशन क्या है, जो कि हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी हो सकते हैं जो नहीं जाने चाहिए, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम सुनाते हैं आपको सादिया कि उसमें क्या कह रहे थे जो लोग वीडियो बना रहे हैं और आवाम का क्या रद्द-ए-अमल था। जरा प्लीज बड़ा कॉशियस रह के सुनाइएगा। और वो 12 बंदे पूरे पुल को जो है वो लूट रहे हैं, कलाशन के साथ है 10-12 बंदे, कलाशने सबके पास कलाशने। ये कुरंगी वाला मेन पुल है और ये सिक्योरिटी चल रही है। ठीक हो गया जी। तो ये सादिया, ये व्यूअर जो वीडियो में जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ये बता रहा है कि 18 बंदे और उनके पास क्लैशनें मौजूद थी। आप ये कह रही हैं कि डंडा बरदार लोग थे, वहां पर कोई हैवी असला, तो ये क्लैशन को ऑफ हैवी असले में नहीं आता?
دیکھیں یہ ایک شہری کہہ رہا ہے جس کی کوئی اس وقت تک ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے. ویڈیو جنہوں نے بنائی ہے بالکل بنائی ہے, میں انکار ہی نہیں کر رہی, میں نے یہ کہا ہی نہیں آپ سے, آپ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ واردات نہیں ہوئی ہے, واردات کی کوشش ہوئی ہے لیکن وہاں پولیس موجود تھی. ہوائی فائرنگ جتنی بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی بڑی تعداد وہاں نہیں تھی, اور اسلحہ جو بتایا جا رہا ہے وہ وہاں نہیں تھا. گرفتار کیا پولیس نے کسی کو؟ دیکھیں ان کے جو کیمراز تھے ان کی مدد سے ان کو ٹریس آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری ہوگی. بالکل ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کہا وہاں پولیس تھی تو میں نے پوچھا نقص امن کی وجہ سے ڈنڈا بردار تھے. جی پولیس تھی, ایک منٹ, پولیس تھی, پولیس نے ہوائی فائرنگ کی جس کی بنیاد پر وہ اندھیرے کا, کیونکہ رات کا ٹائم تھا, فائرنگ ہوئی ہے تو وہ بھاگ گئے, لیکن پولیس ان کو ٹریس کر رہی ہے, ان کی گرفتاری ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ کراچی ہو پورا سندھ کہیں بھی جو ہے جو اسٹریٹ کرائم ہے یا دوسرا کرائم ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا واضح پیغام ہے ہر کسی کے لیے کہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور جو تھانہ جس کی حدود بنتی ہے اگر اس کی کوئی کوتاہی ہے تو اس تھانے کے خلاف بھی. چلیں سعدیہ, ہم آپ سے اس کا فالو اپ لیں گے جب آپ لوگ تحقیقات مکمل کر لیں گے, پولیس کی بھی رپورٹ آ جائے گی. تھینک یو سو مچ. لیکن جناب دیکھیں جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے وہاں پہ اسی وقت ریئل ٹائم میں یہی ہوتا ہے نا, سیف سٹی کا کانسیپٹ ہی یہی ہوتا ہے, ان کیمراز کا مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ڈنڈا بردار بھی تھے تو یہاں تو نقص امن کے مد میں ان کو دھر لیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے ٹریفک روکنا, لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا. اور پبلک سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو رپورٹ کریں. ایکچولی میں لوگ ڈرتے بہت ہیں.